بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب ناظرین کو خوش آمدید۔ سب ناظرین سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا، جس کی زبان پر یا کریمو کی صدا تھی۔ حضور اکرم نے بھی پیچھے سے یا کریمو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اعرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریمو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے پیچھے سے پڑھتے یا کریمو۔ وہ اعرابی جس سمت بھی رخ کرتا وہ پڑھتا یا کریمو۔ اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتے یا کریمو۔ اعرابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا حسین اور عمدہ نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا۔ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ سیدنا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایمان کیسے لائے؟ عرض کیا، بن دیکھے ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا، مانا اور بغیر ملاقات کے میں ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ نے فرمایا، مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گرا اور بوسے دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ راوی کہتے ہیں، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، اللہ جل تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس اعرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ فرمایا، ہاں، اگر وہ چاہے گا تو حساب لے گا۔ عرض کیا، اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اس کا حساب لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا؟ اس نے کہا، اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی بخشش۔ اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سننے کے بعد اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہوگی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کریں۔ آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بلا دی ہے۔ اپنے امتی کو کہیں، نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اور اس کو خوشخبری سنا دیں، یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ کیا عقل نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔